یہ رمضان کا مہینہ یقینی بات ہے کہ ایک مومن کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں مختصر سی زندگی دے رکھی ہے۔ اس مختصر زندگی کا اگر حساب لگایا جائے، سانس آ گئی تو زندگی، سانس نہ آئی تو موت۔ ایک زندگی پانی کا بلبلہ اب بجھے کب بجھے، نہ جانے کس زندگی میں ہماری زندگی کی آخری شام ہو جائے، نہ جانے کون سی زندگی کی ہماری سانس آخری سانس ہو۔ محترم بھائیو، لمحہ فکریہ جو زندہ جاوید لوگ ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری موت و سکرات کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ جانثار وفادار صحابی، یہ ایسا صحابی 5374 حدیثوں کا راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اتنی محبت کرنے والے، بھوک افلاس سے اور بھوک پیاس سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتے۔ یہ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی باتوں سے اور ان کی جسم سے اتنی محبت پیار کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے والے، یہ وہ صحابی ہیں۔ آخری موت و سکرات کا عالم آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی گھر والوں کو اپنے پاس بلا کر زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صحبت نصیب ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا صحابی بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ بھی یہ جملے لکھ دیے جائیں حق ادا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، بڑا لمبا عرصہ گزارا، کم و پیش 3 سال کی مدت کا عرصہ دورانیہ گزار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی اور جمعے پڑھے، بڑے بیان سنے، جنت جہنم کی باتیں سنی۔ اللہ اکبر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ زندگی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے، آخرت کا سفر لمبا شروع ہونے جا رہا ہے، اور لمبا سفر شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے زیادہ راہ بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ بھائی، پیارے بھائیوں، یہ وہ صحابی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری احادیث سے، میری باتوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے میں اور آپ۔ حساب لگا لیجئے کتنا ہم دین کو ٹائم دیتے ہیں۔ ایک دن میں 5 نمازیں میرا مسلمان بھائی نہیں پڑھتا، توجہ سے، پوری یکجہتی سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی کاروبار میں انسان کا دل لگا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، لمحہ فکری آج کل کے نوجوان کی ہے، چھوٹے بڑے کی فکر اور ہمارے اسلاف کا طرز عمل۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں ورم آ چکا ہے، کیوں اتنے سوزش کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے سامنے رات کے وقت لمبا قیام کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہ نہیں ہے، پھر بھی کس بات پہ اتنا لمبا قیام، پاؤں پہ ورم کیسا؟ اللہ اکبر۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو، آج دیکھیے ہم کتنے نفل عبادت پڑھنے والے اور تہجد کی نماز کتنے پڑھنے والے۔ میرے شہر اقبال کے شہینوں کا حال یہ ہے، نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے نوجوان لیٹ رہا ہوتا ہے کہ قاری صاحب کب رکوع میں جائیں، کہ اب رکوع میں جائیں، رکوع میں جا کے ہم رکعت کو شمار کر لیں۔ یہ میرے مسلمان بھائی آج کے نوجوان کا کردار ہے۔ پیارے بھائیو، نہیں، یہی بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، قیامت کے دن دنیا میں سبھی صحابہ کرام کے میں نے بدلے جھکا دیے، ایک واحد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے
احسانات اتنے زیادہ ہیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے احسانات کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو یہ وہ صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروانہ مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا تنگ آ کر مکہ چھوڑ کے اپنے ہاتھ میں زاد راہ کچھ ضرورت کی چیز لے کے جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ابن دغنہ، یہ مشرک بہت بڑا سردار ہے، اس کو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو چرستے میں مل جاتے ہیں۔ کہتے ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے مکہ والے رہنے نہیں دیتے، نماز سکون کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتے۔ نوجوان بھائیوں، بزرگوں، مسلمانوں، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کے الفاظ ہیں، نماز پڑھتا ہوں سکون سے نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ آج کل تو ہماری مساجد میں پرسکون ماحول ہے، بچوں کی آمد بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنا سکون ماحول ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نماز مسجد میں نہیں پڑھتے اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کیے جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا صحابی کہتا ہے کہ سکون نہیں، عبادت میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جس جگہ پر سکون کم از کم دل کو سکون ملے۔ ابن دغنہ مشرک ہے، کہنے لگا آپ جیسے لوگوں کو کم از کم ان بستی والوں کو نکالنا نہیں چاہیے، آپ جیسے لوگ اس بستی میں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، عبادت کی کیا مثال ہوگی۔ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھ کے رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عورتیں دیکھ کے اور کانپ اٹھتی ہیں۔ مشرکین مکہ کو خوف اور خطرہ لاحق ہوا، کہیں یہ ہماری عورتوں کو مسلمان نہ بنا ڈالے۔ آج کے نوجوان مسلمان کی عبادت کیا ہے؟ 5 منٹ میں پوری نماز ادا کر کے اپنے گھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ نہیں پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی ہے، دور مدینے کا ہے، مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، یہ وہ مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی 1000 نماز کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا جانا بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی، کلمہ پڑھنے والا، دار اسلام میں داخل ہونے والا، ہم تو غیب پر ایمان لائے، یہ وہ صحابی جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حالت ایمان میں دار اسلام میں داخل ہو کے کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو چکا، اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ وہ صحابی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آ کے خدمت اقدس میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے پیارے صحابی لوٹ جا، وضو کر، دوبارہ نماز پڑھ، گویا تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میری اور آپ کی عبادت کا حال عالم کیا ہے۔ یہ وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والا، پرورش پانے والا اور خدمت اگدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت لینے والا، جمعے پیچھے پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی نماز کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، میری اور آپ کی عبادت بہت پیچھے ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، اپنے عبادتوں پر غور کیجئے پیارے بھائیو، کہیں یہ نہ ہو حدیث پاک کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان 60 سال نماز پڑھے گا، اللہ ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وجہ کہ ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے چلے آ رہے ہوں گے۔ ایک ہمارے مسجد کے نمازی 16 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بزرگ ہیں۔ آیت الکرسی سنی، 4 غلطیاں آئی، میں نے بتایا کہ بزرگوں آپ کی یہ 4 غلطیاں کو درست فرماؤ۔ کہنے لگے 16 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس وقت سے میں نے آیت الکرسی سیکھی ہے، اس وقت سے یہ غلطی چلتی آ رہی، جیسے پڑھی جیسے سیکھی ویسے چلے آئے، کبھی احساس نہیں ہوا کہ کسی مسجد کے قاری صاحب کو جا کر نماز سکھا کے سنا کے نماز سیدھی کر لیں، اصلاح کر لیں۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے باہر والی جانب بیٹھ کر احادیث پڑھا کرتے تھے، زبان نہیں آتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں، اے ابو ہریرہ بس کر، مجھے پتہ ہے تمہیں کتنی احادیث یاد ہے، سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں جان میرا یہ مقصد نہیں ہے، اماں جان میں تو اس لیے سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میٹھی باتیں، تاکہ آپ سن کر میری غلطی اصلاح کر دیں، غلطی نکال دیں۔ جب ایسی اصلاح، ایسا کردار، ایسے ہم بن جائیں گے، ہمارے دل صاف ہو جائیں گے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوئیں، ہمارا دل سکون سے زندگی بسر کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت مسجد میں جمع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ میرے صحابہ جتنا جس کو چاہیے لے جاؤ۔ چچا جان آئے، مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، چچا جان بورا بھر لیا، سامان کافی زیادہ اکٹھا کر لیا، اٹھایا نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی اور صحابی کو کہا کہ میرا یہ سامان اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو، لے کے جا رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، واہ میرے پیارے صحابی چچا جان، اپنا بوجھ تو بوجھ، لوگوں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھایا جا رہا ہے جو کہ اٹھا نہیں سکتے۔ پیارے بھائیو، آج ہم نے بھی بڑے بڑے بوجھ اٹھا رکھے ہیں، جو اللہ نے حکم ہماری ذمہ داری سونپی ہے اس کو پس پس ڈالے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کا جم کٹا جم غفیر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا علاقہ چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم پہ ایک ٹاٹ، بوری نما ٹاٹ کاٹ کے دو حصے بنا کے مکمل جسم کو ڈھانپا ہوا، سردی کی ٹھٹھرتی راتیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، زارو کتار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اتنا مال دے گا مسلمانوں کو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں میرے صحابہ، میں ان کی غربت افلاس دیکھ کے نہیں رویا، مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرے امتی اپنی اوقات بھی بھول جائیں گے اور اپنی ذات بھی بھول جائیں گے۔ آج نوجوان میرے مسلمان بھائی سے کہا جائے نماز کے لیے آؤ، دکان چھوڑ دو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آفس سے آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے آفس سے ٹائم نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہے، فضول موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ آج کا نوجوان نہیں۔ پھر جانے لگا، حضرت عثمان نے آواز دی، کہا کہ بات سنو، آپ نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، اور ہر ایک قسم کی آسائش موجود ہے، ہتھ کڑی بھی پاس ہے، جیل بھی ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہنے لگے آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، اسلاف کی باتیں سنو۔ آج کل کے نوجوانوں بہت جلدی فیصلہ کرنے والوں، باپ کے خلاف بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ہونے دیتے ہیں، نہیں پیارے بھائیوں، اکابر بزرگوں کی عزت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسنون عمل ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پیارے بزرگوں کا احترام کیا ہے۔ آج میرا نوجوان بھائی اپنے باپ کا احترام چھوڑے بیٹھا ہے، بڑے بھائی کا احترام چھوڑے بیٹھا ہے، اور ہلکی سی بات پہ قتل کر دیتے ہیں، خون سفید ہو گئے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا قد افلح من تزکا وقد خواب من دسا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اپنا دل کو صاف کر لیا اس نے اپنی آخرت کو بنا لیا، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر دل میں بٹھا کے زندگی بسر کر لی اس نے آخرت کو پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سنا تھا، جس نے لین دین میں، کاروباری معاملات میں نرمی والا پہلو اپنایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے لیے جنت میں یہی بات کافی ہے۔ یہ وہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اسلاف کی بات دیکھی جائے، اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں۔ فیصل آباد کا عبد الجبار غزنوی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ہارٹ کا آپریشن ہونے لگا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہارٹ کا آپریشن ہے، سرجری، اوپن سرجری ہے، آپ ایسے کرو کہ جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ سے باتیں جب لگتی ہے، اللہ سے لو لگتی ہے،
سورۃ الملک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں اللہ اکبر، سورۃ الملک کی تلاوت ہو رہی ہے، ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، ڈاکٹروں نے آپریشن مکمل کر لیے، سورۃ الملک پڑھتے رہے۔ ایسے ایسے اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ نیک لوگ گزرے ہیں۔ عام اشتابی کون نہیں جانتا؟ جو ان احادیث سے جن کا پالا پڑا ہے وہ سبھی لوگ عام اشتابی کو جانتے ہیں۔ 75 سال عمر ہے، 60 سال کا دورانیہ، اللہ اکبر، کوئی ایک اذان ایک نماز ایسی نہیں ان کی زندگی میں، اللہ اکبر، کوئی اذان بیت اللہ سے باہر ہوئی ہو، اللہ کے ولی نے نماز بیت اللہ کے اندر اذان نہ سنی ہو، کوئی ایسی نماز ہی نہیں۔ 40,000 لوگوں کو مسلمان کرنے والا عام اشتابی اور 40,000 یہود و نصارہ کو کلمہ پڑھا کر دار اسلامی داخل کرنے والا، اور 40,000 مسلمان توبہ تائب ہو کر عام اشتابی کے ہاتھ سے اللہ کے پاس جانے والے، اللہ اکبر۔ عام اشتابی ایسے ہی نام، کیسے نام پڑ گیا؟ وہ اللہ کے راستے میں اپنی آنکھوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے۔ لوگوں، جب وہ مصلی پر بیٹھتے، میرا اور آپ کا رونا تو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اللہ کی قسم، جسم کا ایک ایک لولو کانپ اٹھتا ہے، دل خون کے آنسو رونے کو کرتا ہے۔ وہ صحابہ آمش کہتے ہیں کہ جس کی بینائی ختم ہو چکی ہو، اللہ کے راستے میں اپنی آنکھوں کی زکوٰۃ ایسی ادا کی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ آج میرا اور آپ کا بیٹا، نوجوان مسلمان بھائی، دنیا کی بھاگ دوڑ میں اپنی زندگی بسر کیے جا رہے اور اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کیے جا رہے۔ آج نوجوان نسل جو ہے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کیے جا رہے موبائل نیٹ ورک پہ، اللہ اکبر۔ نہ جانے کیا کیا گیمیں آ گئی معاشرے میں، انسانیت تباہ ہو رہی ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اللہ کی قسم لمحہ فکریہ ہے۔ آج اپنی نوجوان نسل کی فکر کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے۔ یہ وقت ہے جب یہ اپنے ہمارے ہاتھوں سے گزر چکی جائیں گی، یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مدرسے ویران ہو جائیں گے، دین کو پانی دینے والا، دین کی جڑ کو، یہ بوٹا دین کا لگا ہوا، اس کی آبیاری کرنے والا آج کے بعد کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لمحہ فکریہ ہے، ایک فکر میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ لوگوں، اپنے اسلاف کی قدر کیجئے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی روایات اور ان کی عبادات، اس کو پس پشت مت ڈالیے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے، انہی لوگوں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جن لوگوں نے یہ مسجد کا اہتمام کیا اور قاری صاحبان، اللہ ان سب پہ راضی ہو جائے۔ رمضان کی برکتیں اللہ ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی بابرکت سعادات جو ہیں سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میرے والدین سمیت جتنے بھی والدین اللہ کے پاس پہنچ چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔